السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ سیبی کاظمی اسٹریٹ فرام میلبرن آسٹریلیا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں جیسے محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات پاکستان کی تاریخ میں امر ہو گئے، اسی طرح 2018 میں پی ٹی آئی کے لاہور کے جلسے کے بعد چیئرمین عمران خان صاحب کے 11 نکات بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ عمران خان صاحب کے وہ نکات ہیں کیا؟ ان کے نکات ہیں تعلیم، صحت، روزگار، ٹیکسیشن، کرپشن سے پاک ملک، سرمایہ کاری، ٹیکنیکل تعلیم، ٹورزم، غریبوں کے لیے گھر، زرعی ترقیاتی، مضبوط وفاق، لوکل باڈیز، ماحول اور آلودگی سے پاک ملک، انصاف اور عورتوں کے حقوق اور ان کی امپاورمنٹ۔ جب میاں صاحب سے پریس کانفرنس میں یہ سوال کیا گیا تو میاں صاحب نے ان کے ایجنڈے کو کیا کہا وہ آپ خود دیکھ لیں۔ لاہور دا مجمع پشاور دا اور ایجنڈا کسی اور کا، یہ ہے ان کا پروگرام، ان کا ایجنڈا، اندر سے ہی اوپر سے آرڈر لیتے ہیں۔ اب میاں صاحب کا اپنا ایجنڈا کیا ہے اور میاں صاحب کے اپنے آپ کو میں 14 نکات دکھاتا ہوں۔ ان کے نکات ہیں کرپشن، پاناما، اقامہ، دھاندلی، نوٹ دو ووٹ لو، کرپشن، اپنے ذرائع سے ناجائز پیسہ کمانا، اس کے علاوہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، ماڈل ٹاؤن میں معصوموں کا قتل کرنا، ججز اور انصاف پر حملے کرنا، آف شور کمپنیاں اور جائیدادیں بنانا، ملکی وقار پر سودے کرنا، اپنی فوج کے بارے میں ہرزہ آرائی کرنا اور ملک دشمن قوتوں کا ساتھ دینا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر یہ 14 نکات میاں صاحب کی ہسٹری پر نہ آئے تو آپ یہ پروگرام دیکھنا چھوڑ دیجیے گا۔ میں آپ کو اس پروگرام کی وجہ سے 14 نکات، دونوں کے نکات اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نکات کے اوپر رکھ کر آپ کو ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جب میاں صاحب کے اپنے، انہوں نے عمران خان صاحب کے 14 نکات کے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، یہ انہوں نے کیا کہا یہ آپ خود سن لیں۔ عمران خان صاحب، یہ جھوٹ کی اور منافقت کی سیاست نہیں چلے گی آپ کی، دیکھیں موازنہ کریں آپ پنجاب کے ساتھ۔ اب میاں صاحب کے اپنے جھوٹ، میاں صاحب کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے انہوں نے کہا میں اپنے بچوں سے تنخواہ نہیں لیتا، پھر انہوں نے کہا اگر تنخواہ لیتا ہوں تو اپنے بچوں سے لیتا ہوں، پھر انہوں نے کہا میرے پاس اقامہ نہیں ہے، پھر اب انہوں نے کہا جی اقامہ ہے تو کیا ہے، میں سفر کیسے کرتا؟ کیا میں اقامہ بھی نہ وہاں رکھ سکتا؟ کس طرح سے میں دنیا میں سفر کرتا، آتا جاتا؟ میاں صاحب پوری دنیا میں لوگ سفر کرتے ہیں، کیا وہ سب اقامے لے کر سفر کرتے ہیں؟ آپ کا پاسپورٹ آپ کا اقامہ ہے، آپ کو کسی ملک سے اقامہ لے کر سفر نہیں کرنا پڑتا، اور آپ 2 یا 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کے لیے کیا پرابلم ہے سفر کرنا دنیا میں کہیں بھی؟ اچھا، اس کے بعد میاں صاحب نے کہا جی کہ ان کی صاحبزادی نے بھی کہا کہ ہماری لندن میں پراپرٹی ہے، ہماری دنیا میں پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ کیا نکلا وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو میاں صاحب کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن آج کے ایجنڈے میں صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا جلسہ پی ٹی آئی کا اور جو ان کے نکات تھے اس کی روشنی میں پاکستانی سیاست میں اس کا کیا اثر پڑے گا۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت باوقار شخصیت، ایک سلجھے ہوئے انسان، پڑھے لکھے انسان، اور وہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ ان سے اگر بات کریں، ان سے گفتگو کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں۔ عمران صاحب کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ میں بات کر رہا ہوں جی نعیم الحق صاحب کی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور نعیم الحق صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ سارے سوالات جو ہمارے پاس ہیں۔ کہیں نہ جائیں، میرے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم نعیم بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا نعیم بھائی، یہ بتائیں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کا جلسہ ابھی ہوا ہے، پہلے تو مبارک ہو آپ کو اتنا بڑا جلسہ کرنے کی، پاکستان کی سیاست میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، یہ ہماری باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز تھا اور خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ آغاز جو ہے یہ بہت بڑے جلسے سے کیا جائے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا جو جلسہ جو لاہور کا کل ہوا یہ واقعی ہماری امیدوں پر پورا اترا۔ اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے، اس میں ملک کے 4 صوبوں سے آئے تھے لوگ، بڑے بڑے قافلے آئے تھے، اور یہ تاریخ کا میں سمجھتا ہوں شاید سب سے بڑا جلسہ تھا، کیونکہ وہ جو مینار پاکستان کے ارد گرد ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر جلسے کی کارروائی سنی ہے۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا، وہ اس کا جو اثر ہے وہ آج کے اخبارات میں، آج کے میڈیا میں نظر آتا ہے،
اور جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں پیپل پارٹی اور نون وہ بکھلا گئی ہیں۔ اچھا نہیں بھائی، وہ بڑے بڑے نام جو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کافی دنوں سے، جن میں چودھری نثار صاحب کا نام سر فہرست تھا کہ انہوں نے جوائن کرنا تھا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس جلسے میں اس کا اعلان ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ دیکھیں بڑے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ کہ خان صاحب نے جب یہ کہا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جلسے میں جوائن کریں گے جی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہماری پارٹی میں ان کے جوائن کرنے کی امید ہے یا جوائن کر رہے ہیں۔ اس وقت نون کے بے شمار ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ ہماری ہماری پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کچھ اور لوگ بھی جوائن کریں گے۔ جی اچھا نعیم بھائی، یہاں پر آسٹریلیا میں اور خصوصاً آسٹریلیا میں اور عموماً طور پر نوجوان نسل میں وہ بڑے تذبذب کا شکار ہیں اس وقت کہ پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو جن پر کرپشن کے چارجز ہیں ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں۔ میں ابھی نجی محفل میں ایک مشاعرے میں اس دن گیا تو وہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے ایک نئے پاکستان بنانے کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے تمام شہریوں کو ایک صحیح راہ پر لا کر ان کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان میں ایک ایسی مضبوط حکومت بنائیں جو پاکستان میں واقعی ایک نئے پاکستان کو کہ جو ہمارے پروگرام ہے اس کو باقاعدہ اس کو عملی جامہ پہنا سکے۔ تو ہم جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں انشاءاللہ جب ہمارا پارلیمانی بورڈ ہمارے امیدواروں کو سلیکٹ کرے گا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سب جو لوگ ہیں ان کی اہلیت ہے وہ باکردار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو خدشات ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے۔ اچھا نعیم صاحب، عمران خان صاحب تھوڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں، ان کے سامنے حق سچ کی بات کرنا آسان ہے، کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی جی سبق ہے کہ حق سچ کی بات لیڈر کے سامنے کہنا ضروری ہوتا ہے، جی بہت ضروری ہے، مگر پھر قرآن شریف کے بھی احکامات ہیں، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے لیڈروں کی اطاعت کرو، اگر وہ اعتماد کا اختلاف کرتے ہیں اور کوئی اور بات کہتے ہیں تو ان کی بات سنو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نعیم الحق صاحب، نظریہ یا وفاداری کیا چیز ضروری ہے زیادہ؟ نظریہ، یہ ہمارا مذہب کی بنیاد بھی ہے جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سوچ بھی یہ ہے۔ وفاداری کسی ذاتی بنیاد پر تو ہو سکتی ہے مگر نظریے کی بنیاد جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جی اچھا طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ جو جلسہ ہے یہ عمران خان صاحب کی ری لانچ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ طلال کا میں نے طلال پریس کانفرنس کے حوالے سے میں نے ٹیلی ویژن پہ کچھ دیے ہیں اپنے کامنٹس۔ یہ ان کی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے مسلم لیگ نون کی۔ ان کو پتا ہے کہ ان کا زوال قریب ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات نہیں جیت سکتے۔ اب ان کی سوچ یہ ہے کہ ہر چیز جو تحریک انصاف کرتی ہے یہ عمران خان کہتا ہے اس کی تنقید کی جائے، اس کے خلاف بیان دیا جائے۔ جی اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا اس بات کا یقین ہے کہ 2018 کا الیکشن عمران خان صاحب ہی جیتیں گے؟ انشاءاللہ تحریک انصاف کو ایک عظیم شان کامیابی حاصل ہوگی اور ایک بہت پاکستان کی تاریخ میں بڑا انقلاب ہے وہ جدید وزیر ہونے کو ہے، اور اس سے پاکستان کے خاص طور پہ جو عوام ہے اور غریب عوام جو ہے 15 کروڑ کے قریب میں ان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اچھا آپ سے بڑا ضروری سوال ہے کہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں، مسائل ہیں ان کے ساتھ، ان لوگوں کو کیا آپ ٹکٹ دے رہے ہیں اور جو صرف اقتدار کے لیے آ رہے ہیں؟ بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، اچھی طرح ہوگی، اہلیت کا اندازہ کیا جائے گا ہمارے بورڈ میں جس میں بھی شامل ہوں سب سینئر لوگ ہیں پارٹی کے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرٹ پر اہلیت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تمام امیدواروں۔ تو آپ لوگ ووٹر اور میرٹ کا خیال رکھیں گے، یہ آپ لوگوں کو اس کی یقین دہانی کراتے ہیں آپ کا ووٹر اور سپورٹر مطمئن ہو جائے؟ بالکل میرٹ پر فیصلہ ہوگا، خان صاحب خود اس بورڈ کے چیئرمین۔ بالکل ٹھیک۔ نعیم الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا لائیو سبھی کاظمی میں بات کرنے کا۔ السلام علیکم۔ ویلکم۔ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے نعیم الحق صاحب کی باتیں سنی، آپ نے پیکج دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر عمران خان صاحب کے یہ جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، اگر ان میں سے 50% بھی عمران خان صاحب ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد اگر وہ 50% بھی قوم کو یہ تمام چیزیں دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کریں پاکستان کا کوئی بچہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ نہیں جائے گا، جبکہ ہمارے بچے آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ سے پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔
پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.